سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے آپ سبھی کے لیے میری تہہ دل سے دعا ہے کہ مالک و مولا سبھی کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیماریوں سے بچنے کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا، بہت ہی آسان وظیفہ ہے انشاءاللہ، بہت ہی باریکی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کم پڑھے لکھے بھی ہوگے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو اور اس وظیفے کو سمجھ سکتے ہو، بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی بیماری چل رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ اگر آپ خود مریض ہیں تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور مریض ہے یعنی کہ کسی اور کو کر کے دینا چاہتے ہیں تب بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بیماری چاہے کیسی بھی ہو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور آپ اگر کسی ڈاکٹر کی دوائی کھا رہے ہیں تو اس کو بھی کھاتے رہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ڈاکٹر کی دوائی نہیں لگتی ہے، ہم بہت علاج کراتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوا اور وظیفہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر کی دوائی کام نہ کرے تو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے اگر ہمارے اوپر کسی کی نظر ہو گئی ہوتی ہے یا کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہوتا ہے یا کہیں پر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر اوپری اثر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی ڈاکٹر کی دوائی نہیں لگتی ہے، ڈاکٹر کی دوائی فائدہ نہیں کرتی ہے۔ جب ہم وظیفے کو کر لیتے ہیں، دعا کا صدقہ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اوپر سے وہ اوپری اثر ختم ہو جاتے ہیں، اور ہماری اندرونی یعنی کہ روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جسمانیہ بیماریاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیماریوں کا دو ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، تو آپ اللہ کا نام لیجئے۔ اللہ کا نام لینے کے کئی سارے طریقے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ بھی ہے یہ، خاص کر بیماریوں کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کراتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، یعنی کہ اچھے کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی بیماریاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں تیز آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، تیز آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف بہت بڑی عظمت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم تمامی حضرات کے گھروں میں بہت زیادہ رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، گھر کی پریشانیاں ختم ہوں، اس لیے قرآن شریف کو پڑھا جانا چاہیے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ثواب کے لیے قرآن شریف ہوتا ہے۔ دوستو، ثواب تو ملتا ہی ہے قرآن شریف پڑھنے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر کے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو انسان گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کو کتنا فائدہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے یہاں تک جو باتیں آپ کو بتائیں وہ میری ایک ایک بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آگے بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ چلیے میں اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی پریشان حال ہوں وہ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو آپ کی اسکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم بارک بھی اس کے ساتھ میں پڑھنی ہے آپ کو، تو 3 مرتبہ اللہم صلی اللہم بارک آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو آپ کی اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ فائدہ انشاءاللہ جب ہی ہوگا جب آپ کے تلفظ یعنی کہ الفاظ صحیح ہوں گے، صحیح طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدے کے امکان زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مشکل سے 2-3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور آخر میں پھر سے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ خود پریشان ہیں، خود زیادہ بیمار رہ رہے ہیں، ڈاکٹر کی دوائی فائدہ نہیں کر رہی، تو پانی پر دم کیجئے اور انشاءاللہ پی لیجئے۔ ایک بوتل میں پانی لے لیجئے اور قریب آدھا لیٹر جس میں پانی آ جائے اس میں دم کر کے آپ پورے دن گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پئیں گے۔ جب دوسرا دن آئے گا تب بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ 3 دن یہ وظیفہ کریں، 3 دن میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مریض خود نہیں ہیں یعنی کہ کسی اور مریض کو اپنے گھر میں اپنے فیملی میں کسی کو دینا چاہتے ہیں
تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی فیملی کو بھی اسی طریقے سے پلا سکتے ہیں جیسے میں نے طریقہ آپ کو بیان کیا۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں کر سکتا، تو آپ کسی لیڈیز سے بھی یہ وظیفہ کرا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کوئی جینس ہی اس وظیفے کو کرے گا، کوئی لیڈیز بھی اگر گھر میں اچھا قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اگر بالاتفاق کوئی نہ ملے گھر میں پڑھنے والا، تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے اور ان سے یہ وظیفہ کرا لیجیے، ویڈیو دکھا دیجیے کہ ایسے ایسے یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پانی پر دم کر کر انشاءاللہ اگر آپ پڑھوا لیں گے تو آپ کو یہ بیماریوں میں زیادہ فائدہ دیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن شریف میں سب کچھ موجود ہے، بس ہم کو عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سچے دل سے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کے گھر میں اگر کوئی اوپری اثر ہوگا وہ بھی ختم ہوگا، اگر کوئی کسی کی نظر لگ گئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگی، گھر میں کیسی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ تو اس کو آپ کو 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 دن میں آرام کم دکھائی دے تو آپ کو 7 دن تک اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ 7 دن کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی سکون سے رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو وظیفہ آپ کو بتایا اس کی باریکیاں اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ میں اس کا پورا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور پورا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔